پھول کھلنے والا ہو، مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے، پتا ہو پتے کی رگیں ہو، رگوں کا پانی ہو، پانی میں زمین درخت کی خوراک ہو، ہر چیز میں احد احد ہے۔ ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو، ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو، ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو، ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو، ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہو، ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو، ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو، سب پر احد، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، ایسا احد ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں؟ اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد، جو احد بھی ہو، جو صمد بھی ہو، جو لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہی یہ دعوے میں سچا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا؟ کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ؟ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ؟ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا، خزانوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، فیصلوں میں خود مختار؟ وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اس کا قانون ہے، جو کرو گے پاؤ گے، تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں۔ جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ حکومتیں کٹ پتلی ہیں، فوجیں کٹ پتلی ہیں، پولیس کٹ پتلی ہے، سب کچھ اوپر والے کا ہے۔ نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے، اللہ پتھر دل لوگوں کو حکم دیتا ہے، اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں، یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا۔ اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا، یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے، نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے، موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا، روٹی بیچنی پڑی، کپڑا بیچنا پڑا، موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو لڑکیوں کو ننگا کر کے سے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ان الارض للہ، طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا، امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ، دن رات زمین آسمان بحر و بر سب کچھ میرے اللہ کا، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا، عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا۔ یمسسک اللہ بضر، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، کسی کو بلاؤ گے، کوئی مدد کرے گا، فلا کاشف لہ الا ہو، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے، ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ نے آسمان سے اعلان کیا، ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا، اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر، اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لعن طعن کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، وابطہ والوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں،
آپ اپنا گریبان کھولو، ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی، ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں، میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے۔ بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا، ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں، شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے، پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے، کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے۔ فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا، اس کا نظام ہے، جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا، لیکن 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 پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا۔ سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا اسٹیج پہ آنے والے، سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جو میں نے آج غیبت کی ہے اس کا بھی تو کوئی اثر معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج اپنی ماں کو دکھ دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو معاشرے پہ پڑا ہے، جو میں نے آج باپ کی گستاخی کی ہے اس سے بھی تو فضا میں زہر پھیلا ہے، جو آج مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اس کا بھی تو کوئی اثر فضا پہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، جو آج محفل موسیقی سجائی گئی ہے اس کا بھی اثر اس کائنات پہ پڑے کہ نہیں پڑا۔ آج جو سود پہ کاروبار ہوئے ہیں، اور آج جو 8 بازاروں میں جھوٹ بولا گیا ہے، اور آج جو 8 بازاروں میں گاہکوں کو لوٹا گیا ہے کھوٹا مال دے کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، وہ اس کا بھی تو کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے۔ یہ جب گندے اعمال فضا میں پھیلتے ہیں تو اللہ اوپر فیصلے سختی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بھائیو دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، نہ یہ حکومتوں کے بس میں ہے، نہ یہ فوجوں کے بس میں ہے، نہ یہ پولیس کے بس میں ہے، نہ یہ محکموں کے بس میں ہے، وہ ہماری طرح سے عاجز، کمزور، حقیر، فقیر انسان ہے، نفس و شیطان کے غلام ہیں، میں بھی، آپ بھی غلام، وہ بھی غلام، ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر جب فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہ سکے گا۔ غلاموں کے فیصلے کبھی زندہ ہوئے یا وجود میں آئے، اس کے لیے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ہستی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشن راہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خوبصورت طریقہ حیات، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت۔ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ۔ کوئی پنجابی رنگ میں رنگا گیا، کوئی پٹھانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی بلوچی رنگ میں رنگا گیا، کوئی سندھی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ایرانی رنگ میں رنگا گیا، کوئی ترکی رنگ میں رنگا گیا، کوئی یورپی رنگ میں رنگا گیا، کوئی افریقی رنگ میں رنگا گیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ سب رنگ کچے ہیں، اتر جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے زیادہ پکا رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے حسین رنگ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ دل فریب، دل دیدہ زیب کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغہ، من احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی اللہ نے دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیوں 8 بازاروں میں اللہ نے رنگوں کی دکان کھولی ہوئی ہے؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں اللہ نے کامل، اکمل، مکمل کر کے بھیجا اور کہا یہ میرا رنگ ہے، یہ میری پسند ہے، یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگو۔
पंजाबी रंग छोड़ दो, हिंदी सिंधी ईरानी तुर्कमानी तोरानी पश्तो सिंधी बलोची बरोही बल्ती बल्तिस्तानी गिलगिती, सारे रंग कच्चे हैं, सब धोखा फरेब है, एक रंग पक्का है, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती का लाया हुआ तरीका है। ये सबसे आला, ये सबसे अफजल, ये सबसे बरतर, ये सबसे अजमल, ये सबसे अकमल, ये सबसे अनवर, ये सबसे अशरफ। जिसको अल्लाह बनाकर फिर उसको अल्लाह ताला इज्जत दे, जिसको अल्लाह बनाकर फिर खुद उसका एहतराम करे। या सलाम, या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या खूबसूरत लक़ब, या अय्युहल मुद्दस्सिर, क्या लाड और प्यार है, या अय्युहन नबी, क्या एहतराम है, या अय्युहर रसूल, क्या इज्जत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कितना बड़ा लक़ब है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। बनाने वाले ने बनाया है, जो चाहे कर दे, पर यहाँ बनाने वाला भी उसको इज्जत दे रहा है। तू शाहिद, तू मुबश्शिर, तू नज़ीर, तू दाई इलल्लाह, तू सिराज मुनीर, तू मुज़म्मिल, तू मुद्दस्सिर, तू ताहा, तू यासीन। मेरे नबी ने कहा मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। सारे नबियों का एक नाम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहया, ज़करिया, इलियास, लूत, शुएब, हूद, सालेह, सुलेमान, दाऊद अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात। एक नाम। मेरे नबी ने कहा मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। 10 नाम क्यों रखे हैं? कि एक नाम में मोहब्बत पूरी तरह अदा नहीं होती है। लिहाजा माँ अपने बच्चे को कभी कहती मेरा बिलाल, कभी कहती मेरा लाल, कभी कहती मेरा चांद, कभी कहती मेरा तारा, कभी कहती मेरा जिगर, कभी कहती मेरा दिल। क्या क्या नाम लिए जा रही है। ये सिर्फ बिलाल 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 क्यों नहीं कह रही है? कि एक लफ्ज में मोहब्बत पूरी उतर नहीं रही है, तो वो मुख्तलिफ अंदाज और उसलूब लाती है, और हर उसलूब में अपनी मोहब्बत को उतारती है कि अल्फाज की कसरत से मानी को तवस्सो मिलता है, वुसअत मिलती है, मानी को वुसअत मिलती है। पीछे मोहब्बत का एक बहुत बड़ा दरिया है, एक बड़ी मौज है, और आगे सिर्फ एक लफ्ज है, असलम या बिलाल या अहमद, वो एक लफ्ज है, उसके अंदर से वो मौज गुजरती नहीं है, तो उसको यूं बदलती है, कभी जिगर, कभी टुकड़ा, कभी दिल, कभी तारा, कभी चांद, कभी सूरज, कभी सहारा, कभी आसरा। क्या 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 बनाकर मोहब्बत के दिल फरेब अंदाज वो अपने बच्चे के सामने पेश करती चली जाती है। तो सिर्फ मोहम्मद कहने में मोहब्बत का पीछे बहता हुआ धारा उसमें से गुजर नहीं पा रहा था, तो अल्लाह ताला ने नाम कसरत से अता फरमाकर पूरी मौज जो आई, तो आगे कई रास्ते थे जिससे वो मोहब्बत निकलती चली गई। तो कहा मेरे नबी ने कि मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मोहम्मद व अहमद वल माही वल हाशिर वल आकिब वल फातिह वल खातिम व अबुल कासिम व ताहा व यासीन। ये 10 नाम तो अल्लाह ने रखे हैं। फिर आगे जो 7 लक़ब और लगाए, मोहम्मद और अहमद और माही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम और अबुल कासिम और ताहा और यासीन और मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर और शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर और दाई इलल्लाह और सिराज मुनीर और या अय्युहन नबी और या अय्युहर रसूल और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और रहमतल लिल आलमीन और रऊफुर रहीम। कमाल कमाल कमाल। अपने 2 नामों में से 2 नाम अता कर दिए। कभी ये काम नहीं किया है। अपने नबी को अपने नाम दे दिए। अल्लाह का नाम रऊफ रहीम, अल्लाह ने मेरे नबी को कहा रऊफ रहीम, फर्क रखा खालिक और मखलूक का। अपने बारे में कहा इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तुम्हारा रब कुल कायनात के लिए रऊफुर रहीम है। और अपने नबी को फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये ईमान वालों के लिए रऊफुर रहीम है, ताकि खालिक और मखलूक का फर्क भी बाकी रहे और इज्जतों की बुलंदियां भी तय होती चली जाएं। अपने नामों में से 2 नाम अता फरमाए, हरीसन अलैकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। वो अजीज, वो हरीस, वो रऊफ, वो रहीम, वो शाहिद, वो मुबश्शिर, वो नज़ीर, वो दाई, वो सिराज मुनीर, वो मुज़म्मिल, वो मुद्दस्सिर, वो ताहा, वो यासीन। ये सारे नाम देकर आपकी इज्जतों को भी बताया, अपने इश्क और मोहब्बत को भी बताया कि अल्लाह ने बनाया, फिर खुद ही मोहब्बत फरमाई और हबीब बना लिया। सहाबा बैठे बातें कर रहे थे, कह रहे थे देखो यार इब्राहिम खलील हैं,
موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے. آپ آ رہے تھے اور سن رہے تھے. آپ پہنچے تو فرمایا میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت کو دیکھ رہا تھا. ان ابراہیم خلیل اللہ کما قلتم، بے شک ابراہیم خلیل ہیں، بے شک موسیٰ کلیم ہیں، بے شک عیسیٰ روح ہیں، روح اللہ ہیں. واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخرا، اور جو تمہارا ساتھی ہے واما صاحبکم ھذا، اور یہ جو تمہارا ساتھی ہے یہ پتہ کون ہے؟ فحبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے حبیب کو اونچا کروں گا، خلیل پر بھی کلیم پر بھی، کلیم بھی نیچے خلیل بھی نیچے، حبیب اللہ سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر. تو ایک راستہ ہے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ڈھلنے کا، چلنے کا. بھائیو پوری دنیا میں اضطراب ہے، سارا جہان چین میں نہیں ہے، مال والے ہوں فقیر ہوں، دکھ درد میں ڈوبی ہوئی انسانیت ہے. وجہ صرف ایک ہے، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے. اس وقت کا سب سے بڑا محسن وہ ہوگا جو انہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط، امت واسطہ. کیا واسطہ ہے؟ پہلے اللہ تک ملانے کے لیے نبی آتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے چین بے قرار ہوتے تھے، تو اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو انہیں اللہ سے ملا دیتا تھا. اس لیے لوگ نبیوں پر فدا ہوتے تھے کہ محسن کے سامنے سر جھکانا انسانی فطرت ہے. میرا سب سے بڑا محسن وہ جو مجھے اللہ کا پتہ بتائے. تو نبیوں پر لوگ قربان ہوئے کہ ان سے بڑا محسن دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کون واسطہ بنے گا؟ اب کون اللہ سے لوگوں کو ملائے گا؟ تو اللہ نے مجھے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی اور کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمد تمہیں مبارک ہو، اب یہ واسطے کا کام تم کرو گے، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم گھر گھر جا کر لوگوں کو میری بات سناؤ گے، گھر گھر در در ملک پھر کر لوگوں کو میرے کلمے کا شہدائی بناؤ گے اور میری طرف بلاؤ گے. یہ اگر تم کام کرنے والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے بندوں کو مل جاؤں گا، میرے بندے مجھے پالیں گے. جو مجھے پالیں گے تو ان وجدتنی وجدت کل شیء، انہیں منزل مل جائے گی. انہیں منزل پر پہنچانے کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں سے افضل ہو کر نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی. قیامت کے دن ہماری پہچان اگر عبادت پر ہوئی، عبادت پر، نماز روزے پر، ذکر و تلاوت پر، تو ہم بڑے تھوڑے نمبروں سے پاس ہوں گے. ہمارے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہے، 60-70 سال کوئی عمر ہوتی ہے. پہلی امتیں، میں نے ایک راہب کا پڑھا، بنی اسرائیل کا ایک راہب، ایک عبادت گزار اپنے عبادت خانے میں داخل ہوا اور 300 سال تک دنیا میں اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے سوائے اپنی پیشاب کی ضرورت کے. 300 برس کی بندگی کر کے وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا. 300 سال کی نماز، روزے، ذکر، اور اس کے مقابلے میں اس امت کے 50 60 70 سال کی نماز روزے جب تولا جائے گا تو یہ تو کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اس امت کی عزت، شرافت، بڑائی وہ امت وسط کی وجہ سے ہے کہ پہلے کوئی امت اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نہ پھری، پہلے کوئی امت اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے گھر سے بے گھر نہ ہوئے، در سے بے در نہ ہوئے. یہ پہلی امت ہے جنہیں حکم ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش، بڑے اچھے ہو. مجھے کبھی خیال آتا ہے ہمیں کوئی لوگ ہماری تعریف کرے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی. کنتم خیر امت، اللہ ہم سب کو کہہ رہا تم بڑے اچھے. تمہاری اچھائی کس وجہ سے؟ اخرجت، تم نکالے گئے ہو. کہاں؟ للناس، لوگوں کی طرف، لوگوں کی خدمت کے لیے. کون سی خدمت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس وجہ سے تم سب سے اعلیٰ ہو. اخرجت یہاں بڑا خوبصورت مطلب دے رہا ہے. خرجت، ظہرت، برزت، طلعت، سیقت، پتہ نہیں کتنے الفاظ تھے جو یہاں آ سکتے تھے. اخرجت میں ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے. شادی ہوتی ہے تو ہم لوگ کارڈ چھپواتے ہیں، پھر کوئی کارڈ ڈاک میں بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ نوکر کو دے کے بھیجا جاتا ہے، کوئی کارڈ لے کر خود آدمی جاتا ہے. جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے وہاں خود بھی جاتا ہے، کارڈ بھی لے کر جاتا ہے. جہاں درمیانہ تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر بھیجتا ہے.
جہاں بس واجبی رسم راہ رسم ہے وہاں خالی داب کے ذریعے سے کارڈ چلا جاتا ہے. جب کسی کے گھر خود چل کے کوئی چلا جائے تو اس کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے کہ یہ تو خود چل کے آیا ہے، اب تو ہمیں جانا پڑے گا. خود چل کے کوئی آ جائے تو اگلا بھی اسے عزت سمجھتا ہے، مجھے عزت دی ہے، خود چل کے آئے ہیں، اب تو بھائی ہمیں جانا پڑے گا، چاہے سمندر بھی پار کرنا پڑے. تو اخرجت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ عرشوں پر کہہ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں. یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ، اب کوئی واسطہ نہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان، اب صرف تم واسطہ ہو. تم گھر چھوڑو، تم گھروں سے نکلو، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. تمہاری عزت تمہارے لمبے نفلوں پر نہیں ہے، تمہارے لمبے لمبے مراقبے پر تمہاری عزت نہیں ہے، تمہاری لمبی لمبی تہجد پر تمہاری بلندیاں بڑائی نہیں ہے، تمہارے قدم اٹھانے پر تمہاری بڑائیاں ہیں، تمہارے اوروں کے پیچھے رلنے اور پھرنے پر تمہاری عزتیں اور بلندیاں ہیں. اس لیے اس امت کو کوئی نہ مل سکے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا، انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ امتوں میں کر سکا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. بھائیو، پوری دنیا پر رحم کھانا ہے، پوری دنیا کی تقدیر بدلوانی ہے. اپنی ذات سے ہم توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں، لوگوں کے پیچھے پھریں. یہ پھرنا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. یہ مت سوچو کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا؟